پیسکو میں اسسٹنٹ لائن مین کی نوکری حاصل کرنے کے خواہشمند افراد سب سے پہلے UBL کے پاکستان بھر میں کسی بھی برانچ میں جا کر UET پشاور کے آن لائن اکاؤنٹ نمبر 148620550522 میں نارمل ڈپازٹ سلپ پر فیس جمع کریں۔ بینک آپ کو ایک کمپیوٹرائز رسید دے گا جس پر بینک SEQ کوڈ نمبر درج ہوگا۔ UBL بینک کے علاوہ آپ ایزی پیسہ، جاز کیش یا UBL اومنی کے ذریعے بھی اپنی فیس گھر بیٹھے جمع کروا سکتے ہیں۔ اس کے لیے اپنی ایزی پیسہ، جاز کیش یا UBL اومنی کے ایپ میں سائن ان کرنے کے بعد بینک ٹرانسفر آپشن کا انتخاب کریں اور نیچے دیے گئے لسٹ میں یونائٹڈ بینک لمیٹڈ کو منتخب کر کے سب سے پہلے خانے میں یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور کے آن لائن اکاؤنٹ نمبر 148620550522 کا اندراج کریں اور دوسرے خانے میں سے ایجوکیشن کو منتخب کریں۔ نیکسٹ کا بٹن پریس کریں۔ یہاں 489 روپے کا اندراج کرنے کے بعد دوبارہ نیکسٹ کا بٹن پریس کریں اور پھر سینڈ ناؤ کا بٹن پریس کریں۔ آپ کو ایزی پیسہ، جاز کیش یا UBL اومنی اکاؤنٹ سے فیس جمع ہونے کا تصدیقی میسج موصول ہو جائے گا۔ اس کے بعد یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور کی طرف سے آپ کو SEQ کوڈ کا میسج موصول ہوگا۔ UT کی طرف سے میسج کی موصولی میں 24 گھنٹے کا ٹائم لگ سکتا ہے۔ اگر 24 گھنٹوں میں آپ کو SEQ کوڈ کا میسج موصول نہ ہوا ہو تو UET کے ہیلپ لائن نمبر پر رابطہ کریں۔ اسسٹنٹ لائن مین کی آسامی کے لیے UET پشاور پر آن لائن اپلائی کرنے سے قبل آپ اپنے میٹرک کی DMC، شناختی کارڈ کا فرنٹ سائڈ، ڈومیسائل اور تصویر کی اسکین کاپی کر لیں تاکہ آپ کو یہ JPG تصاویر کی شکل میں دستیاب ہوں۔ اس کے بعد آپ UET پشاور کے آن لائن جاب پورٹل www.uittest.pk پر جا کر اپلائی فار اسسٹنٹ لائن مین کے بٹن پر کلک کریں۔ آپ کے سامنے ایک فارم آئے گی، اس میں یہاں آپ سب سے پہلے SEQ کوڈ کا اندراج کریں، اپنا شناختی کارڈ نمبر، موبائل نمبر اور آخر میں سیکیورٹی امیج پر لکھے ہوئے کوڈ کو دیے گئے خانوں میں لکھیں اور لاگ ان کا بٹن دبائیں۔ اگر آپ کو SEQ کوڈ کا مسئلہ آ رہا ہو تو بینک رسید کی تصویر لے کر اسے اپلوڈ کریں اور دوبارہ سیکیورٹی کوڈ دے کر لاگ ان کریں۔ یہاں اپنا پورا نام، والد کا نام، والد کا شناختی کارڈ نمبر، جنس، مذہب اور تاریخ پیدائش کا اندراج کریں۔ اس کے بعد صوبہ، ضلع، مستقل اور موجودہ پتے کا اندراج کر کے اپنے موبائل نمبر کا دوبارہ اندراج کریں۔ اس کے بعد اپنے زیر استعمال ای میل ایڈریس کا اندراج کریں۔ اپنے قد کا فٹ اور انچز کے حساب سے علیحدہ دیے گئے خانوں میں اندراج کر کے اگلے خانے میں سینے کی چوڑائی اور اپنا وزن کلو گرام میں درج کریں۔ اس کے بعد آپ نے میٹرک کس مضمون یعنی سائنس یا آرٹ میں پاس کیا ہے کا انتخاب کریں اور ساتھ میں تعلیمی سال، حاصل کردہ نمبر، کل نمبر اور گریڈ یا ڈویژن کا انتخاب کریں اور اپنے میٹرک کی DMC اپلوڈ کریں۔ اس کے بعد آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ سرکاری محکمے میں کام کرتے ہیں تو اس کا یس یا نو میں انتخاب کریں۔ اس کے بعد آپ سے عمر کی رعایت یا ایج ریلیکسیشن کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ اگر آپ عمر کی رعایت کے زمرے میں آتے ہیں تو مطلوبہ جواب منتخب کریں یا پھر نو کا انتخاب کریں۔ اگر تو آپ معذور افراد کی سیٹ پر اپلائی کر رہے ہیں تو معذور افراد کے خانے میں یس کا انتخاب کریں ورنہ پھر نو منتخب کریں۔ اس کے بعد آپ نے کوٹا سیٹ ریکارڈ کے سیکشن میں آپ نے اپنے مطلوبہ کوٹے کا انتخاب کرنا ہے جس پر آپ پورا اترتے ہوں، جس کے بعد لسٹ میں سے ٹیسٹ کے لیے اپنے قریب ترین یا مطلوبہ شہر کا انتخاب کریں۔ اپنی تصویر، شناختی کارڈ اور ڈومیسائل کی اسکین کاپیز اپلوڈ کریں اور سیو ریکارڈ کے بٹن پر کلک کریں۔ آپ کی تمام فراہم کردہ معلومات ایک فارم کی صورت میں اسکرین پر ظاہر ہو جائیں گی۔ اسے تسلی سے دیکھ لیں، اگر اس میں کہیں غلطی ہو تو اس کی تصحیح کر لیں۔ اس کے بعد فائنل سبمٹ اپلیکیشن کا بٹن کلک کریں۔ اس بٹن پر کلک کرنے کے بعد آپ اپنی درخواست میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کی درخواست جمع ہو چکی ہے۔